السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مطالعہ اسلام جماعت چہارم سبق نمبر 1 صفحہ نمبر 1 کی پڑھائی کریں گے۔ سبق ہے ایمان اور ارکان ایمان۔ اچھا، پہلے ہم ایمان کے بارے میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ارکان ایمان کے بارے میں۔ سب سے پہلے ایمان کے معنی اور مفہوم۔ ایمان کے معنی کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چند باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، ان کو ارکان ایمان کہتے ہیں۔ ان کے نام یہ ہے: نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 الہامی کتابوں پر ایمان۔ الہامی کتابوں سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہوئی ہے اپنے نبیوں پر، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ نمبر 4 رسولوں پر ایمان، نمبر 5 آخرت کے دن پر ایمان۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں پر سچے دل سے یقین رکھے اور زبان سے ان کا اقرار بھی کرے۔ اچھا، نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک اور یکتا مانا جائے، کسی کو اس کا شریک نہ سمجھا جائے، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، ساری مخلوق کو وہی رزق دیتا ہے، کائنات کی ہر شے اس کے حکم کے مطابق کام کر رہی ہے، عبادت اور بندگی صرف اسی کا حق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ سورۃ اخلاص میں توحید کی مختصر اور جامع الفاظ میں وضاحت کی گئی ہے۔ آپ بھی اس سورت کو پڑھیے اور اس کے ترجمے پر غور کریں اور اس کا مختصر الفاظ کو یاد کریں۔ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ نمبر 2 فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ درج ذیل باتوں پر یقین رکھا جائے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجا لاتے ہیں اور کبھی اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر ان میں سے 4 مشہور ہیں اور ان کے نام اور کام درج ذیل ہے۔ جبرائیل علیہ السلام یہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لایا کرتے تھے۔ میکائیل علیہ السلام یہ بارش، ہوا اور رزق کی فراہمی کے امور انجام دیتے ہیں۔ عزرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ، ان کو ملک الموت کہا جاتا ہے، جانداروں کی روح قبض کرنا ان کا کام ہے۔ اسرافیل علیہ السلام ان کے ذمے قیامت کے دن سور پھونکنا ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ نمبر 3 الہامی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نازل کردہ کتابوں کو الہامی کتابیں بھی کہا جاتا ہے۔ الہامی کتابوں پر ایمان لانے سے مراد درج ذیل باتوں پر یقین رکھنا ہے۔ تمام الہامی کتابیں سچی ہے، مثلا تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے۔ آسمان سے نزول وحی کا سلسلہ ختم ہونے کی وجہ سے اب کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہوگی۔ پہلی نازل شدہ کتابوں کی تمام تعلیمات قرآن مجید میں شامل ہے۔ قرآن مجید ان سب کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے اب صرف قرآن مجید کی تعلیمات ہی کافی ہے۔ نمبر 4 رسولوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے۔
ان سب نے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ان کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھایا۔ ان تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ تمام نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ سب نبی اور رسول سچے ہیں۔ تمام نبی اور رسول انسان تھے۔ ان سب نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نمبر 5، آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ ہماری موجودہ زندگی عارضی ہے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اس دن کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اس سے دنیا میں بسر کی ہوئی زندگی کا حساب لے گا۔ ان کے اعمال کا وزن کرے گا۔ جو لوگوں کے اچھے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ٹھہریں گے۔ ان کو انعام میں جنت ملے گی، جہاں ان کو ہر نعمت، ہر خوشی میسر ہوگی۔ جن لوگوں نے دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بسر کی ہوگی، ان کے اچھے اعمال کا وزن کم ہوگا اور ان کو سزا کے طور پر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جی عزیز طلبہ، ہم نے سبق نمبر 1 کی پڑھائی کر لی ہے، ایمان اور ارکان ایمان۔ اب ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشق میں ہے مختصر جواب دے۔ سوال نمبر 1، ایمان کے معنی بتائے۔ یہ ہم نے سبق میں بھی پڑھ لیا تھا کہ ایمان کے معنی ہے کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور اس کا اقرار کرنا اور اس پر یقین رکھنا۔ اچھا، سوال نمبر 1، ایمان کے معنی بتائے۔ جواب، ایمان کے معنی کسی بات کو سچے دل سے ماننا اور اس پر یقین رکھنا ہے۔ سوال نمبر 2، ارکان ایمان کے نام بتائے۔ اچھا، نمبر 1، اللہ پر ایمان لانا۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانا۔ نمبر 3، الہامی کتابوں پر ایمان لانا۔ نمبر 4، رسولوں پر ایمان لانا۔ نمبر 5، آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ مطلب یہی 5 چیزیں ہیں جو ارکان ایمان کے لیے ضروری ہے۔ سوال نمبر 3، 4 مشہور فرشتوں کے نام لکھیے۔ ہم نے سبق میں پڑھ لیے تھے ان کے نام اور ان کے کام بھی جو ان کے ذمہ ہے۔ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اچھا، جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ سوال نمبر 4، الہامی کتابوں کے نام لکھیے۔ جواب، نمبر 1 تورات، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، نمبر 4 قرآن مجید۔ سوال نمبر 5، اچھے اعمال کرنے والوں کو آخرت کے دن کیا ملے گا؟ جواب ہے، اچھے اعمال کرنے والوں کو آخرت کے دن انعام میں جنت ملے گی۔ اچھا بچوں، ہم نے مختصر سوالات جوابات کر لیے۔ اب ہم تفصیلی سوالات جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 6 پر جائزہ میں تفصیلی سوالات جوابات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک اور یکتا مانا جائے، کسی کو اس کا شریک نہ سمجھا جائے، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، عبادت اور بندگی صرف اسی کا حق ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ سب
سب نبی اور رسول سچے ہیں، تمام نبی اور رسول انسان تھے، ان سب نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا۔ سوال نمبر 3، آخرت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ جواب، آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ ہماری موجودہ زندگی عارضی ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، اس دن کو آخرت کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ تھے ہمارے تفصیلی سوالات جوابات۔ سبق ایمان اور ارکان ایمان کے سوالات جوابات ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ کو گھر کا کام دوں گی۔ صفحہ نمبر 5 پر ہے سوال، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے، اور صفحہ نمبر 6 پر ہے کالم الف اور کالم ب۔ یہ دونوں سوال جواب آپ نے گھر میں کرنے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔